السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ ناتا توڑنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی رشتہ ناتا جوڑنے کی بات کہی ہے، اور رشتہ ناتا توڑنے کے پر بڑی سخت وعید بھی آئی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایسے وقت میں اللہ رب العزت رشتے ناطے کو ایک شکل دیں گے، قوت گویائی دیں گے، اور پھر وہ اپنی قوت گویائی سے اللہ کے سامنے کلام کرے گا اور کہے گا کہ رشتہ ناتا جوڑنے والے کو اپنے سے جوڑ لیجئے اور توڑنے والوں کو اپنے سے توڑ دیجئے۔ بہرحال، لیکن میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن موقعوں پر آپ رشتہ داری کو توڑ سکتے ہیں، رشتہ داری کو آپ توڑ سکتے ہیں۔ موٹی موٹی باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ 3 بنیادی وجہ ہیں کہ جن کے بنا پر آپ رشتہ داری کو توڑ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور جو حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، انشاءاللہ اس حدیث کے مصداق آپ نہیں بنیں گے، یعنی یہ حدیث آپ پر فٹ نہیں آئے گی۔ وہ کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رشتہ داری کے جوڑنے کا مطلب صرف کھانا پکانا نہیں ہے کہ آپ ان کو کھلا دیں، آپ کھا لیں، بلکہ رشتہ داری کے جوڑنے کا حقیقی اور صحیح مطلب یہ ہے آپ ان سے سلام و کلام، تعلقات، بات چیت، ان کے دکھ درد میں، غم میں، پریشانی میں شریک ہوں۔ البتہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ کھانا کھلانا اور کھانا کھانا ہی ایک دم ضروری ہے۔ اگر کافی دوری پہ ہیں لیکن آپ ان سے قلبی لگاؤ رکھے ہیں، اتفاق کبھی کبھار جب موقع ملتا آپ ان سے بات سلام کلام کر لیا کرتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، یہ ہے رشتہ داری جوڑنے کا مطلب۔ اب آئیے، یہ جو رشتہ داری توڑا کیسے جا سکتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو گناہ کی دعوت دے، مثلا اس کی مثال سے سمجھے، کسی کے یہاں شادی ہے، رشتہ دار کے یہاں، اب اپنی شادی میں وہ تمام گناہ کے کام کر رہا ہے، فحش گانے بجائے جا رہے ہیں، ڈانس کیے جا رہے ہیں، عورتیں بے پردہ ہو کر بے محابہ آتی جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں اگر رشتہ دار آپ کو انوائٹ کرتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک شرط پر آپ کے دعوت میں شریک ہوں گا، جب آپ ان تمام چیزوں کو الگ کر دیں، مجھے جو ہے ان تمام چیزوں سے علیحدہ رکھے، تب تو میں آؤں گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں نہیں آؤں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے اگر آپ نہیں آئیں گے، ہماری بات نہیں مانتے ہیں، تو میں آپ سے رشتہ رکھنے کو تیار نہیں ہوں، میں آپ سے تعلقات ختم کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، ایسے وقت میں اگر آپ رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، یعنی آپ ان کی شادی میں نہیں جاتے، اس وقت ان سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ پر کوئی وبال، کوئی گناہ نہیں ہوگا، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہوں کے کام پر اور ظلم و تعدی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ لہٰذا اللہ کا حکم ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری اور اطاعت ہمارے ذمہ، انسانوں کے ذمہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو کرنا ہی نہیں ہے کہ اپنے خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کو خوش کیا جائے۔ اس بنا پر ایسی جگہوں پہ آپ رشتہ داری کو توڑ سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رشتہ دار کی تمام کے تمام کمائی حرام کی ہو، مثلا بینک میں وہ نوکری کرتا ہو، یا یہ کہ وہ اس کو بینڈ باجے کا پیشہ ہو، یا یہ کہ وہ گناہوں کے، فلموں کے کام میں کام کرتا ہو، یعنی جو حرام کام ہے، مکمل سود بیاج کا کام ہے، وہ تمام کا تمام اس کے پیسے کی ساری آمدنی جو ہے وہ حرام کی ہے۔ اب اگر وہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے، کھانے کی دعوت دیتا ہے، تو آپ معذرت کر لیں، لیکن آپ معذرت کب تک کریں گے، کب تک بہانے بنائیں گے؟ اس لیے صاف صاف کہہ دیں کہ بھائی اس وجہ سے میں نہیں آنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کمائی صحیح نہیں ہے اور میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو، وہ شخص اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے اور آخرت کی زندگی سنور جائے، تو ایسی چیزوں سے آپ کو بچنا ہی ضروری ہوگا، چاہے اس کی وجہ سے سامنے والا بندہ رشتہ داری ہی کیوں نہ توڑ لے۔ اگر وہ رشتہ داری توڑ دیتا ہے، بات چیت بند کر دیتا ہے، سلام و کلام بند کر دیتا ہے، تو پھر آپ گنہگار نہیں ہوں گے، بلکہ
آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ تعلقات کو توڑ دیں اور اپنے آپ کو حرام کاری سے اور حرام میں پڑ جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار علل اعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، علل اعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، اور پھر ان گناہوں میں آپ کو انوائٹ کرتا ہو، بلاتا ہو، شامل ہونے کی بات کرتا ہو، تو آپ وہاں پر ہاتھ اٹھا دیں اور کہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اب اگر وہ گناہ میں شریک ہونے کی وجہ سے، شریک نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے کام میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے انوائٹ کو رد کر دینے کی وجہ سے اگر وہ بندہ آپ سے قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داری اور رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے، تو یہاں پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان رشتہ داری کو اس وقت میں توڑ دیں، سلام و کلام بند کرنے کے نوبت آئے وہ بھی بند کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے نفرت کرے، تو فقد استکمل الایمان۔ یہ حدیث کا ٹکڑا میں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان مبارک ہے کہ جس شخص کے محبت کا معیار اللہ ہو، جس شخص کے نفرت کا معیار اللہ ہو، یعنی اللہ ہی کے لیے محبت، اللہ ہی کے نفرت ہو، تو اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس لیے یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی ہیں، ان تینوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العزت کی نافرمانی لازم آتی ہو، وہاں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ لہذا اس کے بہت سارے شعبے ہو سکتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ موٹے موٹے 3 مسائل بتائے گئے، 3 مثالیں دی گئی ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر کے، سمجھ کر کے پرکھ لیں، اور اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو وہاں سے الگ کر سکتے ہیں، وہاں سے علیحدہ کر کے اگر رشتہ داری توڑنے کی بات بھی آتی ہے تو وہاں پر آپ رشتہ داری توڑ سکتے ہیں۔ ویسے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہو تو ان باتوں کو ہمارے دوستوں تک، ہمارے مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔